بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور بڑی خبر یہ ہے کہ خان صاحب کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں اور ان مشکلات کی وجہ سے ان کے ذہنی دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کا پچھلے چند دنوں میں باضابطہ مظاہرہ دیکھنے میں آیا۔ خان صاحب نے 3 دنوں میں 3 ایسی بونگیاں ماری ہیں جس سے لگتا یہ کہ وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہیں، اور اس ڈسٹربنس کی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ لیکن اس سے ریلیٹڈ 2 بڑی خبریں ہیں۔ ایک بڑی خبر یہ ہے کہ ان کی ایک جنرل سے ملاقات ہوئی ہے اور وہ حاضر سروس جنرل ہے۔ اس کے بارے میں انکشاف کیا گیا ہے کہ وہ ISI کے جنرل ہیں اور انہوں نے خان صاحب کو ایک خاص پیغام پہنچایا۔ اس کے بعد ایک اور اہم خبر، اس سے ریلیٹڈ خبر، کہ طالبان نے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کو باضابطہ طور پر ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس خبر کا تعلق جو ہے وہ خان صاحب کی سیاست اور ان کے کیریئر سے اور ان کی جو حالیہ ملاقاتیں ہیں اس کے حوالے سے ہے۔ تو ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف حکومت پاکستان نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے لیے کام کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں ثبوت و شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اور پاکستان کا ایک بہت بڑا ادارہ اس کے حوالے سے کام کر رہا ہے۔ تو پھر خان صاحب کے ذہنی دباؤ کی وجہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پہلے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان بنا تو پاکستان کی آبادی 40 کروڑ تھی، پھر الٹی شلوار پہن کر آ گئے اور اب پیغمبروں کی تعداد 1,40,000 بتا دی۔ اس لیے اللہ نے، میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو اللہ نے 1,40,000 پیغمبر بھیجے تھے دنیا میں، 1,40,000 پیغمبر بھیجے تھے دنیا میں، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر کہیں اور ہے، اور اتنی زیادہ غلطیاں خان صاحب اپنی تقریروں میں کر رہے ہیں اور اتنی بونگیاں مار رہے ہیں جس سے ان کے اوپر ذہنی دباؤ کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو ذہنی دباؤ ظاہر ہے، جس شخص کو یہ پتا ہو کہ اس کا کیریئر ختم ہو رہا ہے، اس کی سیاست داؤ پہ لگی ہوئی، اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا، اس کو سیاست سے ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا، اور اس کو نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس کے باوجود کہ وہ خود کو ایک بہت بڑا پہلوان سمجھتا ہے، ایک بہت بڑا لیڈر سمجھتا ہے، اور ساتھ ہی وہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ وہ کارنر ٹائیگر بن جائے گا۔ تو یہ کارنر ٹائیگر کیا ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ خان صاحب نے یہ اصطلاح کیوں استعمال کی، اور اس سے پہلے یہ اصطلاح وہ کب استعمال کر چکے ہیں، اور اس کو استعمال کرنے کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ تو بہت سی خبریں ہیں جو کہ ریلیٹڈ ہے، شاید ان کو میں سیپریٹ کر کے آپ کو نہ بتا پاؤں، لیکن اس کو اگر آپ سمجھیں تو یہ سیکوینس ہے ان خبروں کا۔ کل خان صاحب نے بہاولپور میں خطاب کیا، وہاں سے شروع کر لیتے ہیں کہ بہاولپور میں خطاب میں انہوں نے کیا باتیں کی اور اس کا پس منظر کیا تھا۔ بہاولپور میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ وہ ایسا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جس میں کسی کی پگڑی نہ اچھالی جائے، اور ساتھ ہی انہوں نے پگڑیاں اچھالنی شروع کر دی۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ چیری بلاسم جوتے دے کر پالش شروع کر دیتا ہے، آصف زرداری سب سے بڑا ڈاکو ہے، اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اسلام کے نام پہ بہت لوٹ مار کر چکے ہیں۔ تو ان کا یہ لوگ سمجھتے ہیں شاید وہ جوش خطابت میں غلطیاں کر رہے ہیں، جبکہ میرا خیال یہ کہ وہ ان کے اوپر اتنا پریشر ہے کہ اب ان کی جو ذہن کی جو تار و پود ہے وہ ہل گئے ہیں، اور اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس وقت کیا بات کریں، اور ان کا جو کانفیڈنس ہے اور ان کا جو سیکوینس ہے وہ بہت حد تک ڈسٹرب نظر آتا ہے۔ یہ تو ان کا ایک پہلو ہے کہ جس میں وہ غلطیاں کر رہے ہیں۔ دوسرا، وہ اپنی جو اٹیکنگ پالیسی ہے اس کو بروئے کار لا رہے ہیں، اور وہ اٹیک کر رہے ہیں، اور وہ اٹیک یہ کر رہے ہیں کہ جی حکومت اور ان کے مددگاروں نے مجھے اگر دیوار سے لگایا تو میں کارنر ٹائیگر بن جاؤں گا۔ تو کہنے والے کہتے ہیں انسان نہیں بنیں گے، باقی سب کچھ بن جائیں گے۔ کوئی ایسا ٹائیگر دنیا نے نہیں دیکھا ہوگا جو الٹی شلوار پہن کے آ جاتا ہے۔ اب وہ جو کارنر ٹائیگر بننے کی بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے 2 بڑی وجہ ہے۔ ایک تو ان کو فوج کی طرف سے شٹ اپ کال آئی ہے، اور وہ اس شٹ اپ کال کے پیچھے ان کی ملاقات ہے جس کے بارے میں شاید اسد طور نے اپنے ویلاگ میں انکشاف کیا ہے، اور بھی لوگ کر رہے ہیں کہ جی ایک ملاقات ہوئی ISI کے اعلیٰ افسر جنرل عاقف کی، میجر جنرل عاقف، جو کہ ISI میں CTD کے سربراہ ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے۔ انہوں نے ملاقات کی ہے عمران خان صاحب سے، اور ان کو KPK میں طالبان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور یہ بتایا کہ وہاں پہ طالبان کو غیر ضروری طور پر جو لیوریج دی گئی ہے اس کا پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، اور ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی جو KPK حکومت کی پالیسی تھی، اور اس وقت کے وہاں جو کور کمانڈر تھے جنرل فیض،
انہوں نے یہ جو کوشش کی تھی طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی وہ ناکام ہو چکی ہے، اور اس کے برعکس طالبان پاکستان دشمن سرگرمیوں میں ملوث پائے جا رہے ہیں۔ یہ خبر اس خبر سے پہلے کی ہے جس میں طالبان نے پاکستان کے ساتھ سیز فائر ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اس سے پہلے کی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس ڈیولپمنٹ کے بعد جب یہ خبر بریک ہو گئی کہ اس طرح کی چیز خان صاحب کے ساتھ ڈسکس کی گئی ہے اور خان صاحب کو سمجھایا گیا کہ آپ کی حکومت جو ہے طالبان کو بیک کرنا چھوڑ دے اور ان کے بارے میں نرم رویہ اختیار نہ کرے، تو اس پر جو پیغام انہیں دیا گیا اس کا یہ رد عمل تھا کہ طالبان نے پاکستان کے ساتھ سیز فائر ختم کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ یعنی انہیں سمجھ آ گئی، پیغام مل گیا کہ پاکستان اور پاکستان کی افواج اب انہیں سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کے ساتھ مذاکرات برائے نہ مذاکرات کہہ لیں، کیونکہ پاکستانی حکام پہلے ہی سمجھ چکے ہیں کہ طالبان کو ہم نے جو نرم رویہ اختیار کیا ہے وہ درست نہیں ہے، طالبان اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور کے پی کی حکومت انہیں باقاعدہ خراج ادا کر رہی ہے۔ تو اس پہ جو سخت پیغام گیا، ایک تو اس پہ خاص صاحب جو تھوڑا بد کے ہیں اور ان کے اوپر پریشر ہے کہ فوج نے ان کو اس اینگل میں لے لیا ہے۔ اس سے پہلے وہ سمجھتے یہ تھے کہ وہ جو جلسے جلوسوں میں فوج کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں یا فوج کے حوالے سے کچھ باتیں کر جاتے ہیں، وہ فوج شاید ان کو اس لیے اگنور کرتی ہے کہ چونکہ میں پولیٹیشین ہوں، تو پولیٹیشین جلسے جلوسوں میں ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ نواز شریف بھی ایسی باتیں کرتے تھے، اور بھی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، تو خان صاحب کو بھی ایسی باتیں کرنے کی شاید اجازت ہے، لیکن ان پہ یہ عقدہ کھلا کہ اب ان کے اوپر باقاعدہ ان کو اس لسٹ میں، جس لسٹ میں ان لوگوں کو ڈالا جاتا ہے جن کے اوپر سرخ دائرے لگے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی جو کال لیک ہوئی ہے اس پر بھی ان سے بات کی گئی، اور انہوں نے بتایا گیا کہ یہ ملک دشمنی کے زمرے میں آتا ہے اور پاکستان کی سالمیت کو اس سے خطرہ ہے۔ تو اس پر خان صاحب نے پھر جلسوں میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ جو ہے یعنی ان کو سپورٹ کرے حکومت کو، اور مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور مجھے کارنرڈ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کارنرڈ انہوں نے کہا میں کارنر ٹائیگر بن جاؤں گا، یعنی کارنر ٹائیگر ایسا شیر جسے آپ کونے میں لگا دیں، یا ایسا چیتا جس کو آپ یعنی پکڑنے کی کوشش کریں تو وہ فیئر لیس ہو جاتا ہے، وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے، تو جانور ایک حد تک ڈرتا ہے۔ تو یہ ایک اصطلاح ہے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر ایک ٹائیگر ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر ایک اگریسو موڈ ہوتا ہے۔ اگر وہ اس کو جب یہ لگے کہ اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے تو وہ اپنا ٹائیگر باہر نکال لیتا ہے اور اٹیکنگ موڈ میں آ جاتا ہے، اور جو لوگ اس کو ایکٹیو کر لیتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو نہیں کرتے وہ جو بیک سیٹ لے لیتے ہیں، پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی خاموشی سے ظلم سہتے ہیں، تو پھر ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو خان صاحب دوسری قسم میں خود کو شمار کرتے ہیں۔ 92 ورلڈ کپ میں خان صاحب نے آسٹریلیا کے خلاف میچ میں جو ٹی شرٹ پہنی تھی اس کے اوپر ٹائیگر بنا ہوا تھا، اور یہ کارنر ٹائیگر تھا۔ یہ اصطلاح انہوں نے استعمال کی تھی جب ایئن چیپل نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ میچ کے دوران یہ شرٹ پہن کے کیوں آئے، جب ٹاس ہو رہا تھا، میچ کے دوران تو انہوں نے نہیں پہنی۔ تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ میں نے اپنی ٹیم کو یہ پیغام دیا کہ وہ چیتے بن جائیں، فیئر لیس ہو جائیں، اور اپنے آپ کو کارنرڈ محسوس نہ کریں، کیونکہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ یعنی بڑی ٹیموں کے خلاف شاید ہار رہا تھا، اور خان صاحب کا یہ میسج ایز اے کریکٹر انہوں نے دیا تھا۔ تو اب بھی انہوں نے یعنی وہی کام کیا ہے۔ تو اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ خان صاحب نے سیاست کو بھی کرکٹ کا میدان سمجھا ہوا ہے۔ وہ مخالف ٹیم کو یا وہ اپنے سیاستدان کو یا اپوزیشن کو مخالف ٹیم سمجھتے ہیں اور ان سے جھگڑتے ہیں، ان سے فائٹ کرتے ہیں۔ سیاست کے اندر ہر ایک سے فائٹ نہیں ہوتی، سیاست کے اندر اپوزیشن جو ہے اس کے ساتھ بھی آپ تعلقات بہتر رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک فرینڈلی ماحول کے ساتھ چیزوں کو سیدھا کر کے رکھتے ہیں تاکہ ملک کو لے کے چلا جا سکے، کیونکہ حکومت اور اپوزیشن دونوں عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر ہی ان جگہوں پر آتے ہیں۔ لیکن خان صاحب نے اس کو کرکٹ کا میدان بنا دیا ہے۔ اب اس کی مثال آپ یوں لے لیں، کسی آپ موچی کو بنا دیں ملک کا حکمران، تو وہ سونے کے سکے نہیں جاری کرے گا، وہ چمڑے کے سکے جاری کرے گا۔ اس کے نزدیک چمڑا جو ہے وہ سب سے بیٹر اینٹی ہے، تو موچی سونے کے سکوں کی بجائے چمڑے کے سکے جاری کرے گا۔ تو اسی طرح کھلاڑی کو اگر آپ حکومت دے دیں تو وہ ہر وقت اسی نقطہ نظر سوچے گا کہ اس کو کھیل کے لیے کیا حکمت عملی اپنانی ہے۔ تو ہر چیز کو کھیل سمجھنے کی وجہ سے آج جو ہے وہ یہاں پہ یعنی آ گئے ہیں۔ اوپر سے انہوں نے بہادر کے جلسے میں بہت ساری چیزیں خطاب کی۔ ایک تو انہوں نے، میں نے کو بتایا کہ انہوں نے پیغمبروں کی تعداد 1,40,000 بیان کر دی،
اور پیغمبر 1,24,000 ہیں جو ہمیں بتایا گیا ہے، جو اس کے بارے میں اسلام کے اندر پوری متفقہ رائے ہے، اور اس کو وہ کہہ رہے ہیں 1,40,000۔ اب اتنی بڑی اسلام کے حوالے سے تحریف کوئی اس کے اندر کوئی ایڈٹ کر دے، یا کوئی کسی عالم دین نے بات کی ہوتی، کسی اور سیاستدان نے بات کی ہوتی، تو پورا ملک لٹ لے کے اس کے پیچھے پڑ جاتا، اس کو کافر، مرتد اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دے دیا جاتا۔ تو خان صاحب اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں جن کے اوپر لوگ ریئیکشن بھی نہیں کرتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید لوگوں کے ذہن میں کہ شاید یہ کوئی ڈرگز ورگ لیتے ہیں یا کوئی ان کا کوئی اور معاملہ ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اب ان دونوں میں چونکہ اتنی زیادہ کبھی سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے، لیکن یہ تو مسلسل وہ 2-3 دن سے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، اتنا ذہنی دباؤ کہ اب وہ کپڑے بھی الٹے پہن کے آ جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک جلسے میں شلوار پہنی، الٹی پہنی ہوئی تھی، تو یہ ان کا جو ذہنی دباؤ ہے نا، آدمی کا ذہن کہیں اور ہو، اس کا پریشر ہو، تو پھر یہ نظر آتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ریفلیکٹ کر جاتا ہے۔ تو اب ان کی سلپ آف ٹنگ سے کچھ زیادہ ہی ان کا کام ہونے لگا ہے، اور وہ ایسی ایسی فاش غلطیاں کر رہے ہیں کہ جن کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب انہوں نے یہ کہا جی کہ میں ایک کال دوں گا اور کسی کو چھپنے کی جگہ نہیں بنے گی، اور کال دینے کا وقت آ گیا ہے۔ تو یہ امریکی سابق صدر ٹرمپ وہ بھی آج یہی کہہ رہے تھے کہ اب ایسا رد عمل آئے گا، کسی کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تو لگتا ہے دونوں کا سپیچ رائٹر ایک ہے، عمران خان صاحب کا اور ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی بڑے غصے میں ہے، ان کے گھر پہ چھاپا مارا ہے FBI نے، اور ان کے گھر سے کچھ ڈاکومنٹس ملے، کو 11-12 ہزار ایسے ڈاکومنٹ جو کہ گورنمنٹ کے ڈاکومنٹ تھے، جو آفیشیل تھے، سیکرٹ تھے، وہ انہوں نے گھر پہ رکھے ہوئے تھے۔ تو آج ان کو موقع ملا خطاب کرنے کا، تو انہوں نے ساری وہ جو ہے غصہ نکالا ہے اور کہا کہ جی یہ جمہوریت کے لیے خطرہ ہے، اور جمہوریت کو بائیڈن سے خطرہ ہے، اور اس کا بڑا رد عمل آئے گا، اور میں چھوڑوں گا نہیں، اور میں یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، جو خان صاحب کر رہے ہیں۔ اب خان صاحب کے گھر پہ کسی نے چھاپا نہیں مارا، خان صاحب کے گھر پہ کسی کو چھاپا مارنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی، اور ہم نے یہ سمجھا تھا کہ حکومت چونکہ جب سے ممنوعہ فنڈنگ کیس کا وہ فیصلہ آیا، الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہے، اس فیصلے کے بعد یہ سمجھا جا رہا تھا کہ حکومت ایک ڈیکلیریشن سپریم کورٹ میں فائل کرے گی تحریک انصاف پہ پابندی کا، جو کہ اس وقت کہا جا رہا تھا کہ کیا جائے گا، لیکن اس کے بعد پھر وہ کہانی جو ہے وہ سرد خانے کی نظر ہو گئی، یعنی کسی کو کوئی خبر ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن آج اس کے بارے میں خبر جو ہے وہ صالح ظفر ایک رپورٹر ہے، جنگ کے بڑے سینئر پرانے رپورٹر ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ FIA کے اوپر کام کر رہی ہے، اور الیکشن کمیشن کے متفقہ فیصلے کی روشنی میں سپریم کورٹ میں ریفرنس جمع کرانے کے لیے جو ہے وہ FIA وہ تحریک انصاف کی انلیگل ایکٹیویٹیز، یعنی مجرمانہ سرگرمی اور دیگر غلط کاموں کے مزید ناقابل مواخذہ شواہد کو مرتب کرنے اور اکٹھا کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ اور یہ انہوں نے وفاقی وزیر قانون انصاف آدم نذیر تارڑ کے ساتھ ملاقات کے بعد، یا ان سے گفتگو کے بعد جو ہے اس کا یہ نتیجہ اخذ کیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ریفرنس اس وقت فائل کیا جائے گا جب ناقابل تردید ثبوت ہوں گے، اور اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ حکومت نے ریفرنس دائر نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے یا ریفرنس دائر کرنے سے پیچھے ہٹ گئی ہے، کام ہو رہا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ایسا کام کیا جائے گا جس سے یعنی یہ ناقابل تردید ہوگا۔ اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کوشش کی تھی، لیکن ہمیں قانونی ماہرین نے بتایا ہے کہ اگر صرف آپ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے اوپر جائیں گے تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کورٹ جو ہے آپ کو اس کے اوپر ریجیکٹ کر دے گا، سپریم کورٹ مانے گی نہیں، اس کی وجہ کہ الیکشن کمیشن کوئی انویسٹیگیٹو ایجنسی نہیں ہے۔ تو یہ انویسٹیگیٹو ایجنسیوں کی جو کام ہوتا ہے، اس کی رپورٹ اگر آئے گی سامنے، تو پھر اس کے بعد آپ تحریک انصاف کے بینک اکاؤنٹ بھی مجمد کر سکتے ہیں، دفاتر سیل کر سکتے ہیں، اور یہ جماعت جو وہ کالعدم جو ہے وہ قرار دی جائے گی یا دی جا سکتی ہے، اور تمام اراکین اس کے جو ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، یعنی جو بھی استعفیٰ دے چکے اور ابھی بھی استعفیٰ منظور نہ ہونے کی صورت میں حصہ ہے، وہ ان کی حیثیت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو جو الیکشن کمیشن نے گراؤنڈ پرووائڈ کیا ہے وہ ہے آئین کا آرٹیکل 17، جس کے تحت PTI کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی جو ایلیجیبلٹی ہے، اہلیت ہے، وہ حکومت کو دے دی ہے، تو اب وہ ان کو مل گئی ہے۔ دوسرا، شوکت ترین صاحب کے خلاف بھی جو مقدمہ ہے، اس کے لیے بھی کہہ رہے ہیں جی ہم جو کالز ہیں ان کو فرینزک کر رہے ہیں، تو حکومت جو ہے وہ اب خبر یہ یعنی سامنے آئی ہے کہ اس کی تیاری کی جا رہی ہے۔
تو ایک طرف یہ ہو رہا ہے اور اس کا مطلب یہ کہ حکومت بھی ٹف ٹائم دینے کی تیاری کر رہی ہے اور فوج نے تو شٹ اپ کال دے ہی دی ہے, بتا دیا کہ آپ طالبان کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں. ایک اس کے ساتھ جو بڑی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ خان صاحب نے ملاقاتوں کے دوران بعض ریٹائرڈ اور بعض حاضر سروس لوگوں کے ساتھ ملاقات جو جن میں میجر جنرل عاقف کی تو آن ریکارڈ ہے, کیونکہ کوئی ملاقات اب ایسی نہیں ہو رہی جو کہ فوج کی کلیئرنس کے بغیر ہو, چاہے وہ ریٹائرڈ فوجی ہو چاہے وہ حاضر سروس فوجی ہو. تو بتایا گیا کہ خان صاحب نے یہ فرمائش کی ہے, بلکہ خان صاحب کو پہلے بتایا گیا جی الیکشن نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہ کہ ایک تو بارشیں ہو گئی ہیں, اس صورت میں نہیں ہو سکتے, اور ویسے بھی موجودہ حکومت جو اس وقت چل رہی ہے اس نے اگلا بجٹ پیش کرنا ہے اور وہ بجٹ مئی جون میں آئے گا, اس کے بعد نومبر میں انتخابات کی گنجائش موجود ہے, تو الیکشن نہیں ہو سکتے کسی صورت میں بھی. اور اگر کوئی 5-10% چانس تھا وہ بارش اور سیلاب کی وجہ سے نہیں ہو سکتے. تو ان کو الٹرنیٹو تجویز خان صاحب کی طرف سے یہ دی گئی ہے کہ پھر ایک کام کریں, نگران حکومت لے آئیں اور شہباز شریف کو نکال دیں. جو اصل مسئلہ ہے کہ شہباز شریف کی حکومت ختم کر دیں, نگران حکومت کو آپ 1 سال اور رکھ لیں, ان سے آپ پھر اگلے سال الیکشن کراتے رہیے گا, لیکن ہمیں یہ حکومت منظور نہیں ہے. تو ان کی یہ تجویز بھی رد کر دی گئی اور کہا گیا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا, جو یہ کام ہمارا نہیں ہے. اگر آپ ہٹا سکتے ہیں ان کو تو ہٹا دیں, اگر آپ پارلیمنٹ میں جا کے کسی آئینی طریقے سے ہٹا سکتے ہیں تو ہٹا دیں. تو اس کے بدلے میں خان صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسلام آباد کا گھیراؤ کر کے حکومت گرا دوں گا. اس کی وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ میں کال دینے والا ہوں, میں جانے والا ہوں, میں آنے والا ہوں, اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن ان کے لیے ایک بری خبر یہ بھی ہے کہ جب وہ 25 مئی کو انہوں نے کال دی تھی نا, تو ان کے پاس پنجاب حکومت نہیں تھی, تو ان کو پنجاب میں روک لیا گیا تھا. تو ان کا خیال ہی کہ اب پنجاب حکومت ان کے پاس ہے تو اب وہ بڑی طاقت کے ساتھ نکلیں گے. لیکن ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ پنجاب حکومت میں بھی بڑا کام ہو رہا ہے, اور پنجاب حکومت میں بھی ان کے جو 8-10 اراکین اسمبلی ہیں وہ داغ مفارقت دینے کے لیے تیار ہیں, اور یہ جو چودھری پرویز الہی اکثریت لیے گھوم رہے ہیں نا, اور وہ جو دھمکیاں لگا رہے ہیں اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں, یعنی اتنی زیادہ میرا نہیں خیال پرویز الہی نے زندگی میں کسی کی خوش آمد کی ہو جو خان صاحب کی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کے لیے بری خبر ہے کہ ان کا جو پنجاب اسمبلی میں جو اکثریت ہے 8-10 ووٹوں کی وہ جانے والی ہے. خان صاحب نے جیسے ہی کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی, کوئی کال دی, تو کہنے والے کہتے ہیں کہ اس سے پہلے پنجاب میں جو ہے پنجاب سے لوگ نہیں نکلیں گے, پنجاب میں عمران خان کی یا چودھری پرویز الہی کی حکومت نہیں ہوگی, چاہے اس کے لیے اراکین اسمبلی یعنی تحریک عدم اعتماد کے ان کو ہٹایا جائے یا گورنر راج لگایا جائے, پنجاب سے ان کو سپورٹ نہیں ملے گی. اور ان کی وہ جو سپورٹ لائن ہے پنجاب, کے پی کے, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر, ان کو اندازہ نہیں کہ وہ کس طرح کاٹی جا سکتی ہے. اور خیبر پختونخوا کے اوپر جب یہ چارج لگ گیا کہ وہ طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کے خلاف تو ایک اور بڑا کیس ویسے ہی بن گیا. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے خان صاحب کے اوپر ایک یعنی اتنا پریشر ہے کہ خان صاحب اب بند گلی میں ہے کہ وہ کریں تو کیا کریں. تو اب وہ کہتے ہیں جی میں چونکہ کارنر ہو رہا ہوں تو میں اب اٹیک کروں گا, اور میں جو ہے وہ سمجھ رہے کہ میں شرٹ پا کے جاواں گا تو شیر بنے ہوئے گا تو باقی سارے پیچھے ہٹ جائیں گے. تو ایسا نہیں ہونا. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس بار شرٹ کے اوپر جو شیر بنا وہ زندہ ہو جائے اور وہ پلٹ کے ان کے اوپر اٹیک کر دے. اس بات سے انہیں احتیاط کرنی ہوگی. 25 مئی والا تجربہ انہوں نے دہرایا تو ان کو بھاری پڑے گا. 25 مئی سے بھی ان کو لوگوں نے روکا تھا کہ آپ نہ کریں, آپ کا بھرم ہے کہ آپ اسلام آباد جلگار کر سکتے ہیں, آپ کی بڑی مائٹ ہے. اور اس وقت حکومت جو کہ طے کر چکی تھی کہ وہ الیکشن میں جا رہی ہے اور اس نے نہیں رہنا حکومت میں, خان صاحب نے لانگ مارچ کر کے اور اپنی مائٹ شو کر کے, اپنے کارڈ شو کر کے اپنے آپ کو ویک ثابت کیا, اور حکومت نے کہا جی اب ہم نہیں جاتے. اگر گئے تو لوگ کہیں جی عمران خان کی وجہ سے گئے ہیں, تو انہوں نے حکومت نہیں چھوڑی. تو اب بھی وہ عمران خان صاحب اگر اسلام آباد جلگار کریں گے تو کیا حکومت گھر چلی جائے گی, جب وہ اتنے مشکل فیصلے کر کے اس کی سیاسی قیمت دے چکے ہیں. اور اب فوج اور حکومت ایک پیج پر ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ یعنی بہتر کام کیا ہے, سیاسی قیمت ادا کی ہے اور سنسیئر ہو کر پاکستان کے لیے کام کیا ہے. اور یہ بات جو ہے یعنی اس سے بڑھ گئے نمبر, اور اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ اب تو آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان وہ مشورے دے رہے ہیں کہ سیلاب کی وجہ سے الیکشن کو ایک اور سال آگے کیا جائے, یعنی اگلے سال نومبر میں نہ ہو, 2024 میں ہو. تو ابھی یہ تجویز لوگ سوچ رہے ہیں کہ ساڑی شاید بہت زیادہ گل بد گئی ہے, بڑھ گئی ہے, تو پھر ہم کیوں نہ 1 آدھ سال اور لگا لیں. تو بہرحال یہ ابھی یعنی آن گراؤنڈ نہیں ہے,
لیکن کہیں نہ کہیں یہ ڈسکس ضرور ہو رہی ہے کہ وہ لالچ ہو جاتا ہے نا آدمی کو، جی ساری دکان چل پئی ہے تو تھوڑا ذرا بدا لو، یعنی فٹ پاتھ پہ بھی سودا لگا لیں اور دکان کو ایکسٹینڈ کر لیں، تو ایسا بھی سوچا جا رہا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں، جو صورتحال تھی وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہے۔ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔